اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سب کو عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں نا، تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں، یعنی 7 چکر کا نام ایک طواف ہے، تو پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کرتے ہیں۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ تان کر اور کندھے جو ہے وہ قدرے اکڑا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے تیزی کے ساتھ چلنا، بہادری کے ساتھ چلنا، یہ سنت ہے مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اس سنت کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اہل مکہ نے یہ گمان کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ابھی تک یثرب ہے، اور وہ اس وقت بیماریوں کی ہماجگاہ تھی، جو آتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا۔ تو اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، تاکہ مشرکین کو مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہو۔ ناظرین و سامعین، آج کے دور میں مکے میں مشرکین موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ مشرکین موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ عمل صرف بطور سنت ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رہے ناظرین، اور میں سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر سے بھی یہ بات کہی جانی چاہیے کہ جب ہم عمرے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اسی طریقے سے حج کی تربیت نشستیں ہوتی ہیں، تو یہ بتانا چاہیے، کیونکہ اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو رمل کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت کی ادائیگی میں کسی کو آپ دھکا دے دیں یا کسی کو جو ہے وہ اپنی کونیوں سے، ظاہر ہے کہ جب آپ بھاگیں گے تو کونیوں سے مارتے ہوئے گزریں، کسی کو تکلیف دیں، ایذا دیں، تو یاد رکھیں کہ سنت کی ادائیگی میں کسی کو تکلیف اور ایذا دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جی سنت ہے میں تو کروں گا، اور آپ دھکا بھی دے رہے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب نتیجہ یہ ہوگا کہ رمل کرنا پہلے 3 چکروں میں سنت ہے بالکل، لیکن اگر رش ہو اور کسی کو ایذا کا، تکلیف کا یا دھکے دینے کا خطرہ ہو، تو پھر جتنی دیر رش ہے اتنی دیر آپ رمل کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے جی میں نیت ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہاں، جہاں رش نہ ہو تو وہاں مرد حضرات کو اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 نمبر آیت ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔
اسے ظہیرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ظہیرہ پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 88 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 88 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قل ایک کلمہ، اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ لا دوسرا، ان تیسرا، اجتمع، بلکہ لا ان کو ہم دوسرا مان لیتے ہیں کہ لام اس کے ساتھ ہی ہے، اجتماعت تیسرا، الانس چوتھا، واو پانچواں، الجن چھٹا، علا ساتواں، ان آٹھواں، یاتو نواں، بی دسواں، مثلی گیارہواں، ہادہ بارہواں، القرآنی تیرہواں، لا چودہواں، یاتونا پندرہواں، مثلی ناظرین 16واں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہی ضمیر جو ہے وہ 17واں، اور پھر اس کے بعد لو 18واں، کانا 19واں، بعدو 20واں، ظہیرہ 21واں۔ کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں، بلکہ لی ایک اور بھی ہے، تو کل یہاں پر 22 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل لا ان ملا کر پڑھیں گے، لا ان، قل میں لام ساکن ہے تو لا ان کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا۔ قل لا ان اجتمعت الانس والجن۔ ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان میں نون کے نیچے زیر ہوگا، اس سے اجتماعت کی جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ اجتماعت میں جب اسے الانسو کے ساتھ ملائیں گے تو تا کے نیچے زیر ہوگا، اسے الانسو کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور واو پر زبر ہے، اسے الجن کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ ان تمام مقامات میں درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں لَئِنِ اجْتَمَعَتِ تو جیم ساکن ہے لیکن یہ حرف قلقلہ ہے، تو یہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ انسو میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف اخفا سین ہے، تو نون ساکن پر اخفا کریں گے، یعنی اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ عَلَىٰ أَن تو علا میں لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں نون ساکن ہے، اسے یا تو کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یا تو میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ان یا تو نہیں، این یا تو بمثلی ھذا القرآنی، ھذا میں ذال پر زبر ہوگا، اس سے القرآنی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ قرآنی میں را ساکن ما قبل قاف پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ بمثلی ھذا القرآنی، لا علیحدہ یاتون علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لا یاتون، یا پہ آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ بی علیحدہ، مثلی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بمثلی، ولو کان، ولو کان، بعد علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بعضہم، لی علیحدہ، بعض علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لبعض ظہیرا۔ بعض میں داد کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف اخفا ظا آ رہا ہے، تو یہاں تنوین پر اخفا جو ہے وہ کیا جائے گا، لبعض ظہیرا۔ وقف کریں گے تو ظہیرا پڑھیں گے، وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اس میں دونوں صورتوں میں سے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے ہم آج کی آیت کریمہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ناظرین اعراب لگاتے ہیں، کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ اب چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ کتنے اسماء ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے الانس، دوسرا الجن، اور تیسرا مثل، چوتھا ھذا، پانچواں القرآن، مثل گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور چھٹا ہے ہی ضمیر، ساتواں ہے بعد، یہاں نمبر 6 آئے گا، بعدن نمبر 7 آئے گا، اور ظہیرہ 8۔ کل یہاں پر 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو قل پہلا فعل ہے، اجتمعت دوسرا، تیسرا یأتو، اور چوتھا یأتون۔ ناظرین یہ ایک ہی فعل ہے، اور نمبر 3 لکھ دیتے ہیں اس پر، اور چوتھا ہے کانا۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا لئن ہے، لا علیحدہ ہے، ان علیحدہ ہے، تو لا، نمبر 2 ان، نمبر 3 واو، نمبر 4 علا، نمبر 5 ان، نمبر 6 بی، نمبر 7 لا، بی گزر چکا ہے نمبر 6 میں، واو گزر چکا ہے نمبر 3 میں، نمبر 8 لو، نمبر 9 لی۔ تو کل یہاں پر 9 حروف ہیں۔ آ جائیے ناظرین اب ہم لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسماء لکھیں گے۔ نمبر 1 الانس، نمبر 2 الجن، نمبر 3 مثل، نمبر 4 ھذا مثل، نمبر 4 ھذا، نمبر 5 القرآن، اچھا جی، نمبر 6 ہی ضمیر، نمبر 7 بعد، اور نمبر 8 ظہیرہ۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال۔ تو پہلا فعل ہے قل، نمبر 2 اجتماعت، نمبر 3 یأتو، اور نمبر 4 کانا۔ اچھا جی ناظرین یہ افعال ہو گئے۔ اب حروف دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 لا،
نمبر 2 ان، نمبر 3 واو، نمبر 4 علا، نمبر 5 ان، نمبر 6 بی، نمبر 7 لا، نمبر 8 لو، نمبر 9 لی۔ ناظرین و سامعین، 8 اسماء اور 4 افعال، 8 اور 4 12 اور 9 حروف ہیں، تو کل ملا کر 21 کلمات ہو گئے۔ اب آ جائیے سب سے پہلے ناظرین اسماء کی جانب۔ انس، ناظرین اس سے انس کا معنی ہے انسان، انس کا معنی ہے انسان، اور اس کے بعد ہے جن، جن کا معنی ہے جن، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور مثل کا جن جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مثل۔ مثل کا معنی کیا ہے؟ مثل کا معنی ہوتا ہے جیسا، مثل کا معنی ہوتا ہے جیسا یا مثل، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ھذا، اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے، اس کا معنی ہے یہ۔ قرآن، ناظرین قرآن کا لغوی معنی ہے جسے بہت زیادہ پڑھا گیا ہو، پڑھا جاتا ہو، اور قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا۔ وہ اس بات کہتے ہیں کسی چیز کے بعض حصے کو، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ظہیر۔ ظہیر یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے مددگار، اس کا معنی ہے مددگار۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قل فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہاں چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ویسے ترجمہ ہونا چاہیے تو کہہ، لیکن آقا علیہ السلام سے خطاب ہے تو ہم یہ ترجمہ کریں گے آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعت، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ جمع ہوں، وہ جمع ہو گئے۔ لیکن اب چونکہ ناظرین ان آ رہا ہے تو ان شرط کے لیے ہے، ان شرط کے لیے، اس کا انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ہم افعال کی طرف تھے۔ اجتماعت ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اجتماعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ جمع ہو گئے۔ لیکن اب یہاں پر ناظرین ان ہے، ان شرط کے لیے ہے۔ شرط کہتے ہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو، اور جو چیز معلق ہو اسے مشروط کہتے ہیں، یا جواب شرط کہتے ہیں، یا جزا بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا معنی ہے اگر ان اجتماعت، اگر جمع ہو جائیں، کون؟ آگے بیان ہے انسان اور جنات، تو اگر جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اجتماع یجتمع، اجتماع، اجتماع جو ہے اس کا مصدر ہے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں جگہ پر اجتماع ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں یأتو، اصل میں تھا یأتونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آتے ہیں، یا وہ لاتے ہیں، یا وہ لائیں گے۔ اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ ان ہے، ان جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور آخر میں جو تثنیہ یا جمع کا نون ہو اس سے حذف کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو این یأتو، یہ کہ وہ لائیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں لا یأتونا، چونکہ یہی فعل ہے تو لا یأتونا اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ نہیں لا سکیں گے، یا وہ نہیں لائیں گے۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ کانا فعل ناقص، فعل ناقص ہے ناظرین فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا۔ فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر میں جو جن ہے نا، یہ جن جو ہے وہ بطور اس میں جمع استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جن اس کا معنی ہوگا جنات۔ دوسرا یہ کہ اس ناظرین جن کا معنی ہوتا ہے
چھپا ہوا ہونا. تو جنین وہ بچہ جو ماں کے وجود میں ہو تو اسے بھی جنین کہتے ہیں. کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو باغ ہے اسے بھی جنات، جنت اور جنات کہا گیا. مادہ ان سب کا ایک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باغ میں، جس باغ میں بڑے درخت ہوں تو ناظرین وہ باغ جو ہے وہ درختوں میں چھپ جاتا ہے، اسی لیے اس کو جنت اور جمع جنات ہے کہتے ہیں. تو من الجنتی والناس، جنت اس کا معنی بھی جو ہے وہ جن ہے. اور وخلق الجان من مارج من نار، تو اس کی جمع آتی ہے جان، اس کا معنی ہے بہت سے جنات. تو اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. لا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان کا معنی اگر اور استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. واو کا معنی اور، علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر. ان اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور بمثلی جو پہلا ہے بمثلی، بلکہ دونوں جگہوں پر یہ جو بی ہے یہ یہاں پر کسی معنی میں نہیں بلکہ یہاں پر تحسین کلام کے لیے ہے. لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، نفی کا معنی دے گا، اس کا معنی نہیں. لو جو ہے ناظرین اس کا معنی ہے اگرچہ یا خواہ، اس کا معنی ہے اگرچہ یا خواہ. پھر اس کے بعد لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. 21 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 جن، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 باز، نمبر 4 قل میں قول، نمبر 5 اجتماعات میں اجتماع. ناظرین آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف لام لام پیش قل، لام زبر لا، حمزہ زیر این، نون جیم زیر نج، تا زبر تا، میم زبر ما، عین زبر آ، تا لام زیر تل، حمزہ نون زیر ان، سین پیش سو، کل ان اجتمعت الانس. واو لام زبر ول، جیم نون زیر جن، نون پیش نو، والجن، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، حمزہ نون یا زبر این، یا حمزہ زبر یا، تا واو پیش تو، این یاتو. با زیر بی، میم ثا زیر مثل، لام زیر لی بمثلی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، ھذا القرآنی، لام علی زبر لا، یا حمزہ زبر یا، تا واو پیش تو، نون زبر نا، لا یاتونا. با زیر بی، میم ثا زیر مثل، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، بمثلہ، واو زبر وا، لام واو زبر لو، کاف علی زبر کا، نون زبر نا، ولو کانا. با عین زبر با، دعات پیش دو، حامیم پیش ہم، بعضہم، لام زیر لی، با عین زبر با، دعات دو زیر دن، لی بعض، زوا زبر زوا، ہا یا زیر ہی، را دو زبر ون، ظہیرن. یہاں وقف پڑھیں گے تو ظہیرا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. قل آپ فرما دیجئے، لا البتہ، ان اگر اجتماعت جمع ہو جائیں، الانس انسان، و اور الجن جن، علی اس بات پر،
ان یأتو کہ وہ لائیں مثلی مثل ہذا اس قرآن لا یأتونا وہ نہیں لا سکیں گے مثلی مثل ہی اس کے، یہی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، وا اور لو اگر چکانا ہو جائیں بعدو بعض ہم ان میں لی کے لیے بعدن بعض ظہیرہ مددگار۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ ناظرین و سامعین اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس میں ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کی آیت نمبر 79 میں جو ہے مقام محمود کی بات کی گئی، تو ہم نے اس کے ضمن میں بتایا تھا کہ کتنے اقوال ہیں، مقام محمود سے کیا مراد ہے، اور خاص طور پر شفاعت کبریٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ حدیث پاک جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7510 ہے، اس میں فرمایا کہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروائیں گے۔ اسی لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت 5 اقسام پر ہے۔ نمبر 1 شفاعت عامہ، نمبر 2 ایک گروہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت، نمبر 3 آپ کی امت میں سے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے پھر ان کے لیے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، نمبر 4 جو گناہگار دوزخ میں داخل ہو چکے تھے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور پھر دیگر انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور بعض نیک مسلمانوں کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیے جائیں گے، نمبر 5 اہل جنت کے درجات میں اضافے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر ناظرین آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اور پھر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پاک پڑھا تو فرمایا کہ اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہے۔ یہ تو شفاعت کبریٰ ہے، پھر آپ کے وسیلے سے دیگر انبیاء، رسول اعظام، پھر حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امت کے اولیاء کاملین، یہاں تک کہ قرآن، یہاں تک کہ حافظ قرآن، یہاں تک کہ بہترین جو باعمل عالم دین ہوگا، یہ تمام کے تمام پھر صالحین، یہ بھی درجہ بدرجہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ چھوٹا بچہ جو انتقال کر جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی ٹکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثله هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانتلے والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. لبعض ظہیرا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arbyqtv.tv پر. اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو ہمارا یوٹیوب ہے اس پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے